السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ انسانوں کی زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی اور اہم چیز جو ہر مسلمان کو سمجھنا اور ماننا فرض ہے، ضروری ہے، جس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں، نہ سمجھنے کے لیے نہ ماننے کے لیے، وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہی ہو۔ اس پر 3 کلپ پہلے یقیناً ناظرین کی نظروں سے گزر چکے ہیں۔ یہ چوتھا کلپ اسی حوالے سے ہے۔ آسمانی تمام کتابیں اور صحیفے وہ اللہ مالک الملک نے یہی بات انسانوں کو سمجھانے کے لیے نازل فرمائے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف تم اللہ وحدہ لا شریک کی ہی کرو۔ حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے سب سے پیارے اور سب سے مقرب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس قرآن مجید کے نزول کا بھی سب سے بڑا بنیادی اور اہم مقصد یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے، اور تاکہ انہیں اس پیغام کے ذریعے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پارے ہیں، ان میں سے کوئی ایک پارہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اشارتاً یا کنایتاً عقیدہ توحید اور اس بات کی صراحت اور وضاحت نہ کی ہو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں کہتا ہوں 30 پاروں کو چھوڑ دیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے ایک صورت بھی ایسی نہیں جس میں عبادت صرف اللہ کی ترغیب اور اس کی اہمیت کو بیان نہ کیا گیا ہو۔ قرآن مجید کے نسخے مختلف چھاپوں میں مختلف صفحات کی تعداد میں چھپے ہوئے ہیں، کوئی 400، کوئی 600، جتنے بھی صفحات ہیں، قرآن مجید کا کوئی ایک صفحہ ایسا نہیں ملے گا جس صفحے میں صراحتاً یا عقیدتاً یہ بات لوگوں کے لیے پیش نہ کی گئی ہو، اس کی اہمیت واضح نہ کی گئی ہو اور اس پر ایمان لانے کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں ملے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کی 6200 سے کچھ اوپر آیات ہیں۔ ان 6200 سے اوپر آیات میں سے کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کتاب اللہ میں جس میں صراحتاً، کنایتاً یا اشارتاً اس بات کی وضاحت، صراحت نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی عبادت میں کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ بات میرے منہ کی نہیں ہے، شاید سمجھنے والے سمجھے کہ مبالغہ کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ قرآن مجید کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے، ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو ہر چیز کی حکمت رکھنے والا اور سب کچھ کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت یہ تفصیل لے کر آئی ہے، رب العالمین اعلان کر رہے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں محمد اللہ کا آخری نبی، اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس مقصد کے لیے، جس بات کو سمجھانے کے لیے، جس بات کو منوانے کے لیے پروردگار نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید کو اتارا، قرآن مجید کی ایک ایک صورت اتاری، قرآن مجید کی ایک ایک آیت جس بات کا پیغام لے کر آئی ہے
کیا وہ معمولی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن دکھ کی بات یہ ہے مسلمانوں نے اپنی زندگیوں میں جتنی یہ چیز زیادہ اہم تھی اتنا ہی اس کو غیر اہم سمجھا ہے۔ بیشتر مسلمان ہمارے معاشرے میں کلمہ تو پڑھتے ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، عقیدہ توحید کے ماننے کے دعوے دار بھی ہیں، مگر انہیں عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہی ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کا مطلب، اس کا معنی اور مفہوم سرے سے آتا ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہم آنے والے کلپس میں اس حوالے سے پوری کوشش کریں گے کہ سادہ عام فہم الفاظ میں یہ بات ایک ایک بندے کو سمجھائی جائے تاکہ وہ لوگ اسلام کا سب سے بڑا فریضہ سمجھ کر اپنی اسلام کی بنیاد ٹھیک کر سکیں، اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس عمل کی توفیق دے، اللہ رب العالمین اس میں تاثیر پیدا کر دے اور ہمارے اس عمل کی وجہ سے اپنے بندوں کو جہنم سے بچانے کا اللہ رب العالمین کام لے لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔